بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ. آج ہے جناب 20 جولائی سال 2020 اور دن ہے آج منڈے کا. میں نے پچھلے 2-3 دن آپ کو بالکل لوکل پالیٹکس پہ زیادہ خبریں دیں اور وہ بھی امپورٹنٹ تھیں، لیکن سب سے اہم خبر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وہ ہے ہمارے چائنا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں، اور اس میں پھر اب باقاعدہ طور پہ امریکہ بھی شامل ہو گیا ہے. اور امریکہ کس طریقے سے شامل ہوا ہے جب آپ کو میں بتا دوں گا آپ کو. اور اب امریکہ نے اپنا وزن اوپنلی ڈال دیا ہے جناب انڈیا کے پلڑے میں، اور چائنا کے سامنے براہ راست کھڑا ہو گیا ہے انڈیا کی مدد کے لیے. اور اس نے اپنا جو ٹلٹ ہے وہ واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ اس وقت انڈیا کے ساتھ ہے. اب چائنا کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں اور چائنا کیا تیاری کر رہا ہے، اور انڈیا اچانک کیوں اگریسو ہو گیا ہے، اور کیا اس اگریسونیس سے چائنا جو ہے وہ دب جائے گا، اور دوسرا یہ کہ پاکستان کو کس طریقے سے پریشر میں لایا جا رہا ہے. یہ 2-3 چیزیں ہیں آپ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ معاملات کافی گمبھیر ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 5 اگست جو آ رہی ہے، 5 اگست سے پہلے کوئی نہ کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر یہ ہونا ہے. اور کہاں تک اس کو روکا جا سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے چائنا اور پاکستان پہ، کیونکہ انڈیا مکمل طور پہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی فساد کھڑا ہو جائے اور کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے کہ جس کا بلیم جو ہے، جس کا الزام بھی چائنا اور پاکستان پہ جائے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ سانپ بھی مر جائے اور سوٹی بھی نہ ٹوٹے. تو اس طرح کا کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ کون کون ہے، امریکہ کھل کے آ گیا. تو جناب پہلی بات میں جو یہ کہہ رہا ہوں، پہلے میں ذرا امریکن انوالومنٹ کے بارے میں بتا دوں، اس کے بعد پھر بتاتا ہوں کہ ریزن کیا ہے. ریزن یہ ہے کہ امریکہ اب باقاعدہ طور پہ کیوں آیا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنا نے جناب مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے، اور چائنا نے بتا دیا ہے کہ جناب جہاں جہاں ہم آپ کو کوئی رعایت دے سکتے تھے وہ دے دی، اس کے علاوہ ہم اپنی اسٹریٹجک پوسٹیں خالی نہیں کریں گے. ہم اپنی لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو کہ اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. خاص طور پہ پینگوئن جھیل اور وہ جو ٹیسو کا علاقہ ہے وہ والا گولوان ویلی، یہاں سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ فنگر 4 سے آگے آنے دیا جائے، اس سے بھی انکار کر دیا ہے. اور جو 2-3 کلومیٹر، کچھ 2 کلومیٹر اور کچھ 3 کلومیٹر آگے تک چائنیز بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے اور وہ واپس نہیں جائیں گے. اور یہ ہے ریزن. کافی پریشر ڈالا گیا، دباؤ ڈالا گیا. اور لیکن اب جو دلی کو مکمل طور پہ جو رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے وہ یہ سبمٹ کی گئی ہے کہ جناب چائنا نے جو وربلی کہا تھا وہ نہیں کیا اس نے. اور جو چائنا نے جہاں انڈیا کی ڈیمانڈ تھی کہ یہاں سے پیچھے ہٹیں، اسٹریٹجک پوسٹیں جو ہیں وہ خالی کریں، اور جہاں پہ خاص طور پہ 15 جون کو یدھ ہوا تھا جس میں بھارتی فوجی مارے گئے تھے تقریباً 47 کے قریب، آن دا ریکارڈ 23 مانے جاتے ہیں لیکن 47 تھے وہاں پہ. تو صورتحال یہ ہے. وہ اس کے بعد پھر تصاویر لی گئیں، اور تصاویر لینے کے بعد سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصاویر لی گئیں اس میں بھی انڈیا نے غیر مطمئن عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سچویشن ہمیں قبول نہیں ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے، جو یہ سارا پھر ایگزامن کیا کیونکہ امریکن بھی ساتھ ہیں اور انڈین بھی. تو انہوں نے کہا کہ چائنا جو ہے وہ ٹائم گین کر رہا ہے، اور ٹائم گین کر رہا ہے اور لالی پاپ دے رہا ہے ہمیں، اور گراؤنڈ پہ وہ بالکل ٹچ سے مس نہیں ہوگا. وہ ہمیں یہ میں آپ کو دلی میں جو کچھ بتایا گیا، دلی میں جو چائنا گروپ اسٹڈی جو ہے اجیت ڈوول اس کے سربراہ ہیں،
اس میں جو سول ملٹری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی انڈیا کی، اور جب یہ آخری میٹنگ کر کے گئے ہیں مسٹر سنگھ جو کور کمانڈر ہیں شمالی علاقے کے، وہ جب واپس گئے ہیں اور جا کے واپس بتایا ہے 14 گھنٹے کی طویل میٹنگ کے بعد کہ انہوں نے جو اپنی اسسمنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ ٹائم گین کر رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پانی میں مدانی مارنے والی بات ہے وہ کر رہا ہے، اور ایکچوئل وہ کہیں سے بھی انڈیا کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا۔ یہ وہاں پہ ہوا ہے جناب دلی کا اجلاس۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جب سچویشن ہو گئی تو ظاہر ہے امریکن جو ہیں اب آن بورڈ ہیں واضح طور پہ، اور آسٹریلیا بھی۔ تو امریکہ نے پھر کیا کیا، امریکنس کے جی کچھ ہیں لا میکرز کانگریس مین، اور کانگریس مین نے یہ کیا ہے کہ ایک یہ واشنگٹن کی خبر ہے جناب، اور تقریباً یہ کانگریس مین ہیں، اس میں انڈین نژاد بھی ہیں شامل ہیں، اور انہوں نے ہاؤس آف ریپرزینٹیو ایوان نمائندگان جو کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک ریزولیشن پیش کی ہے، اور ریزولیشن پیش کی ہے اس میں چائنا پہ زور دیا گیا ہے جناب اس قرارداد میں کہ جناب لداخ اور اس باؤنڈری پہ جو سچویشن ایگریشن ہے چائنا کا اس پہ تشویش کا اظہار کیا، یعنی کہ اب باقاعدہ طور پہ امریکہ کے قانون ساز اداروں میں، امریکی کانگریس میں یہ ریزولیشن ریکارڈ پہ آ گئی ہے کہ جس میں چائنا کو وہ جارحیت پسند قرار دے رہے ہیں، تو ایگریشن کہا ہے چائنا کا انہوں نے یہ جو کچھ ہوا، اور یہ سارے نام لکھے ہوئے ہیں کانگریس مین کے، اس میں انڈین نژاد بھی ہیں، راجا کرشنا مورتھی یہ ہے جناب اس میں جو مین ہے، یہ انڈین امریکن کانگریس مین ہے، اور اس کے علاوہ باقی کچھ اور بھی ہیں، اور دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے ساری ڈیٹیل لکھی ہے کہ کس طریقے سے چائنا نے جناب لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو پامال کیا اور انڈین ٹیریٹری میں داخل ہوئے۔ اب ایک اور چیز، اب یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہو رہا ہے کہ جو انڈیا یعنی کہ مودی سرکار، راجناتھ سنگھ اور انڈین فارن منسٹر اور انڈین آرمی جو یہ بات نہیں مان رہے تھے کہ چائنا نے کسی زمین پہ قبضہ کیا ہے یا چائنا اندر آ گیا ہے، انڈیا کے علاقے میں گھس آیا ہے، اب یہ جو ریزولوشن ہے پیش کی گئی ہے امریکن کانگریس میں، اس میں اب یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی ہے کہ جناب یہ اس میں 15 جون کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ انڈیا کی ٹریٹری میں آ گیا ہے جناب، اور اس کے بعد یہ واپسی کا ان کو کہا گیا ہے، چائنا سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ جی وہ واپس اپنی پرانی پوزیشن پہ چلے جائیں، اور یہ خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ایک اور بات بھی اس ریزولوشن میں بھی کہی ہے، ایک خط بھی لکھا گیا اس میں بھی کہا گیا کہ چائنا جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے ایکچوئل، اور چائنا کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، اور انڈیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے چائنا کا اس کو بھی پامال کیا گیا ہے۔ یہ جناب اس ریزولوشن کا مندرجات ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں، ایک یہ کہ یہ امریکہ کھل کے سامنے آ گیا، یہ پلس پوائنٹ، دوسرا یہ اب امریکہ کے اقتدار کے ایوانوں تک بات جا پہنچی ہے چین کے قبضے کی، اور اس میں یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ چین جناب جارح ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انڈیا کے علاقے چائنا کے پاس ہیں، اور ساتھ ہی 15 جون کے واقعے کی بھی تصدیق کر دی جس میں انڈیا کو جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ہو گیا۔ اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے ظاہر ہے چائنا پہ، اور انڈیا کو تھوڑا سا حوصلہ دیا جا رہا ہے، گو کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہمیں سفارتی مدد کی نہیں، ہمیں فوجی مدد کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تو ہم لڑ سکتے ہیں۔ اب ایک اور بات سنیں جی، اب امریکہ کا دوسرا جو ہے کہ امریکہ، ہم کیوں کہہ رہے ہیں امریکہ آ گیا کھل کے سامنے، اس میں یہ جی انڈیا اور امریکہ کے جو ایک بحری فوجی مشقیں
شروع ہو چکی ہیں جناب، اور یہ لیٹسٹ ہے، اور امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ آ چکے ہیں بحیرہ ہند میں، ٹھیک ہے جی، بحر ہند میں آ چکے ہیں، اور وہ بحری بیڑے ہیں اور تگڑے بحری بیڑے ہیں، اور اس میں جدید ترین جو ہیں لڑاکا طیاروں کی ایک اچھا خاصا فلیٹ اس میں موجود ہے، اور اس کا واحد، اور یہ انڈین ایئر فورس، انڈین نیوی جو ہے، اور ان کے ساتھ یہ فوجی مشقیں ہیں، اور یہ فوجی مشقیں کم، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ امریکی بحری بیڑے کسی بھی ناگہانی صورت سے نمٹنے کے لیے وہ بحر ہند میں موجود رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پہ یہ تنگ کیا جائے گا ان کو، امریکی بحری بیڑے وہاں پہ بھی، اور آسٹریلیا کا ایک الگ چیپٹر ہے وہ بھی ہے۔ تو یہ ایک دوسری آ گئی ہے، دوسری پوائنٹ آ گیا ہے کہ امریکہ اب ملیٹریلی بھی، جو انڈیا کی ڈیمانڈ تھی، ملیٹریلی بھی اب اس کی پریزنس موجود ہے بحیرہ ہند میں۔ تو یہ ہوگا جناب اب انڈین ایئر فورس، انڈین نیوی اور امریکن نیوی جو ہے، اور اس میں امریکن ایئر فورس بھی ہے، وہ سب کے سب ایک فوجی مشقوں میں مشغول ہیں، اور اس کا نام دیا گیا ہے، یہ کہا گیا کہ جناب یہ فوجی مشقیں جو ہیں یہ اسٹریٹجک سگنل ہے چائنا کو کہ جناب اب امریکہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجیکلی ساتھ کھڑا ہے۔ ادھر پولیٹیکل پریشر، امریکن کانگریس میں ریزولوشن آنا، چائنا کو جارحیت پسند قرار دینا، اور چائنا سے کہنا کہ جناب واپس جائیں، آپ انڈیا کے علاقے میں ہیں، اور اس جو متنازع علاقہ ہے جس پہ چائنا کا کلیم ہے اس میں اب کہنا کہ جناب یہ انڈیا کا علاقہ ہے، یہ امریکن کانگریس مین کہہ رہے ہیں۔ دو باتیں ملیٹریلی یہ ہو گیا، اور اس کا عنوان ہی یہ دیا گیا ہے کہ یہ اسٹرانگ اسٹریٹجیکل سگنل موو ہے، اور یہ چائنا کو واضح طور پر ایک پیغام دیا گیا ہے۔ اب ایک اور آ جائیں جناب، اب انڈیا جو ہے کیوں اتنا جناب کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ 29 جولائی کو فرانس کے بنے ہوئے لڑاکا طیارے رافیل وہ انڈین ایئر فورس کے بیڑے میں شامل ہو رہے ہیں۔ 5 رافیل جو ہیں وہ 29 جولائی کو امبالہ ایئر بیس پہ پہنچ جائیں گے۔ ان میں سے جناب 3 جو ہیں وہ ہیں ٹوئن سیٹر، اور 2 جو ہیں وہ ہیں سنگل سیٹر۔ یہ رافیل آ جائیں گے 29 جولائی کو، اور باقاعدہ طور پہ، اور جناب رافیل کے بارے میں جو خوشی منائی جا رہی ہے وہ اس لیے منائی جا رہی ہے، یہ مشرقی لداخ میں آلریڈی، مشرقی لداخ میں جو اس جگہ پہ جی ہیلی کاپٹرز موجود ہیں، لڑاکا طیارے موجود ہیں، میزائل اسکواڈن میزائل موجود ہیں جی، سکوئی 30 MKI موجود ہیں، میراج 2000 MiG-29 یہ لڑاکا طیارے موجود ہیں، اور اب انڈین ایئر فورس کو جوائن کریں گے جناب رافیل۔ اب رافیل کا بتا دوں کہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کافی جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، اور یہ ان کی آپریشن کرنے کی صلاحیت ہے جی 780 کلومیٹر سے 1650 کلومیٹر تک کی ان کی صلاحیت ہے، اور ان کے جو سسٹم ہے ریڈار سسٹم جدید ترین ریڈار سسٹم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں الیکٹرانکلی یہ بہت ٹیکنیکلی بہت یہ ساؤنڈ طیارے گنے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کروز میزائل داغے جا سکتے ہیں جی ان سے فضا میں بھی، اور فضا سے زمین پہ بھی کروز میزائل داغے جا سکتے ہیں، اور اس کی رینج جو ہے وہ بھی ایک ریزنیبل رینج ہے، 120 to 150 کلومیٹر تک ان کی رینج ہے۔ اور یہ چیزیں، اور اس سے جو شادیانے بجائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب رافیل آنے کے بعد انڈین ایئر فورس تگڑی ہو گئی ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس کوئی جدید ترین لڑاکا طیارے اس سے پہلے نہیں تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب 27 فروری کا واقعہ ہوا تھا جس میں پاکستان نے 2
جنگی جہاز ان کے گرا دیے تھے، ابھینندن گرفتار ہوا تھا، تو اس وقت مودی نے کہا تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ 5 رافیل آ گئے ہیں جناب، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب سچویشن کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں بتا دوں، چائنا جو ہے وہ پرسکون نظر آ رہا ہے، اور اس کی کیا تیاریاں ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ جہاں ویڈیو کو لمبا نہ کیا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔